نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام اور سامعین محترم، میں نے اس سے پہلے ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ ہمارے ملک میں جو اہل سنت والجماعت کے درمیان ایک انتشار اور افتراق کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس نے ایک بڑی سنگین صورت اختیار کر لی ہے، اس کو اب حل ہونا چاہیے اور اہل سنت کے درمیان اتحاد کی فضا پیدا ہو، ایک دوسرے کے خلاف بہتان تراشیاں، الزام تراشیاں، فتوے بازیاں، اس سے نجات ملنی چاہیے۔ اور اہل سنت کی جو طاقت ایک منتشر ہو رہی ہے ان الزامات کی وجہ سے اور ان بہتانوں کی وجہ سے اور ان کیا نام ہے فتووں کی وجہ سے، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے اور اتحاد کی فضا پیدا ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کوئی میں نے تجاویز دی تھیں، اس صورتحال کی روشنی میں جو نئی پیش رفت ہوئی ہے اس سے میں آپ حضرات کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے علم میں یہ بات آئی کہ حضرت مولانا کوکب نورانی صاحب اور محترم جناب نوید عباسی صاحب نے دعوت دی ہے استاد العلماء سید السادات حضرت قبلہ سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مکلی کے جلسے کے سلسلے میں، اور مکلی کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جس کو صوفی باصفا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ میاں غلام محمد سوہو صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کو منعقد کر رہے ہیں، تو اس کے اندر حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، ان تینوں حضرات سے، کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے کہ حضرت یہاں خود تشریف لا رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس تجویز پر عمل کر لیں جو میں نے تجویز دی تھی اپنے ویلاگ کے اندر، کہ دونوں جماعت اہل سنت کے سربراہ بھی یہاں تشریف فرما ہوں، اور تنظیم المدارج کے سرپرست تو خود حسین الدین شاہ صاحب قبلہ ہیں، مفتی مجیب الرحمان صاحب اس کے امیر ہیں اور اس کے صدر محترم ہیں، وہ بھی ہوں، تو یہاں بیٹھ کے کوئی لائحہ عمل طے کر لیں اس اتحاد اہل سنت کے سلسلے۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ کوشش کریں۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے جانشین غزالی سما راتی دوران حضرت قبلہ سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ سے رابطہ کیا۔ میں نے کہا حضرت ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ بھی تشریف فرما ہو جائیں، حسین الدین شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو بیٹھ جائیں، اس سلسلے میں کوئی لائحہ عمل طے کریں۔ انتشار بڑھ گیا اہل سنت والجماعت کا، اور جو درد دل رکھنے والے ہیں وہ بہت پریشان ہیں اس صورتحال سے۔ آپ نے پوری صورتحال سننے کے بعد فرمایا کہ میں بہت بیمار ہوں، حد سے زیادہ بیمار ہوں، اور چلنا پھرنا بھی میرے لیے مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے جس اہم بات کی طرف اشارہ کیا اس کے لیے میں بیماری کے باوجود آنے کے لیے تیار ہوں، صرف یہ دیکھ لیں کہ اس دن کون سی فلائٹ ہوگی، میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کہا جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر میں نے دوسری جماعت حضرت جماعت اہل سنت کے سربراہ ہیں، دوسری جماعت اہل سنت جو مرکزی جماعت اہل سنت ہے اس کے سربراہ اور اس کے امیر بھرچونڈی شریف کے سجادہ نشین، حافظ الملت کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر سید عبدالخالق صاحب بھرچونڈی شریف سے میں نے رابطہ قائم کیا، ساری صورتحال ان کے گوش گزار کی، اور ان کا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک ٹائم رکھ لیں، حضرت تشریف لا رہے ہیں تو کوئی مشورہ کریں اس سلسلے کے اندر کیسے حل کریں اس مسئلے کو۔ انہوں نے کہا آپ جب کہیں گے، جہاں کہیں گے، جس وقت کہیں گے، میں پہنچوں گا انشاءاللہ، اور اس پروگرام میں اور اس میٹنگ میں شریک ہو کر ہم لائحہ عمل طے کریں گے انشاءاللہ۔ ان کو میں نے کہا جزاک اللہ فی الدارین خیر۔ اس کے بعد پھر میں نے رابطہ قائم کیا مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، اور میں نے ان سے گزارش کی حضرت یہ ہمارا پلاننگ تھی کہ 3 بڑی جماعتیں اس کے سربراہ جمع ہو جائیں، تو 2 حضرات نے وعدہ فرما لیا آنے کا، اور تنظیم المدارج کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں وہ حضرت قبلہ سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ تو خود تشریف لا رہے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہم سوچ رہے ہیں کہ پروگرام ہو جائے تو اچھا۔ آپ تنظیم المدارج کے صدر محترم ہیں، تو اگر آپ اس میں تشریف لے آئیں تو کوئی لائحہ عمل طے کر لیں بیٹھ کے، اور جس کو آپ کہیں اس کو ہم بلا لیں۔ مفتی اعظم پاکستان نے مجھ سے فرمایا کہ بھائی یہ تنظیم المدارج کا دائرہ کار نہیں ہے، اور یہ دائرہ عمل میں نہیں آتا کہ ہم ان مسائل کے اندر تنظیم المدارج کو داخل کریں اور کوئی ایک متنازع بنائیں اس کو تنظیم المدارج کو، لہٰذا چونکہ وہ اس کے دائرہ کار میں نہیں ہے تو اس معاملے کے اندر میں نہیں آؤں گا۔
میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا چلیں تنظیم المدارس کی حیثیت سے نہیں، آپ ماشاءاللہ مفتی اعظم پاکستان بھی ہیں، اہل سنت والجماعت کی ایک مقتدر شخصیت ہیں، اس حیثیت سے آپ تشریف لے آئیں تاکہ بیٹھ کے کوئی لائحہ تو طے کرے۔ یہ جو اس وقت ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے، افسوسناک صورتحال ہے اس وقت۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو ظاہر بات ہے صدر ہوں تنظیم المدارس کا، تو میرے لیے آنا مشکل ہوگا، میں اس میں نہیں آ سکوں گا۔ تو پھر میں نے مفتی محمد جان نعیمی سے گزارش کی، میں نے کہا آپ کے پہلے بھی جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا، آغاز ہوا تھا اس مسئلے کا، اور حضرت مولانا اشرف آصف جلالی صاحب نے جو بیان دیا تھا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اندر، اس پہ جو ایک ہیجان اٹھا اور ایک شور اٹھا، تو اس سلسلے میں بھی اجلاس ہم نے رکھا تھا وہاں کیا نام ہے جامع نعیمیہ میں، تو وہ بھی مفتی محمد جان نعیمی صاحب کی کوششوں سے ہم نے رکھا تھا الحمدللہ۔ تو انہوں نے تیار کیا، مفتی اعظم پاکستان کو، مفتی مجیب الرحمان صاحب کو وہاں اجلاس ہوا تھا، اس کی پوری رودات میں نے شاید پہلے ویلا کے اندر آپ سے عرض کی تھی۔ تو میں نے مفتی جان سے عرض کیا، میں نے کہا تھا آپ پھر کوشش فرمائیں، اور مفتی محمد جان سے میں نے عرض کیا کہ آپ مفتی اعظم پاکستان کو راضی کریں اور کوشش کریں کہ وہ تشریف لے آئیں، تو کوئی تجویز دیں ہمیں، کوئی لائحہ عمل طے کریں ہم اس سلسلے کے اندر۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا میں بات کرتا ہوں۔ کچھ اور معاملات بھی چل رہے تھے علامہ عرفان مجید صاحب کے سلسلے کے اندر، تو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ میں ان سے اس سلسلے میں بات میرے رابطے میں ہے، میں بات کر رہا ہوں، اس میں بھی میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے تجویز دی کہ آپ اور دیگر علماء سے بھی رابطے قائم کریں، چنانچہ میں نے پھر دارالعلوم امجدیہ کے جو مہتمم ہیں حضرت مولانا ریحان امجدی صاحب، ان سے میں نے رابطہ قائم کیا۔ میں نے کہا آپ بھی ہماری رہنمائی فرمائیں، رہبری فرمائیں اس مسئلے کے بعد، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ دارالعلوم امجدیہ ایک مرکز رہا ہے اہل سنت والجماعت کا، اور ہر دور کے اندر اہم کردار ادا کیا دارالعلوم امجدیہ نے۔ اس وقت جس صورتحال سے ہم دو چار ہیں، اس میں آپ کو بھی اہم کردار ادا کرنا چاہیے، اور بالخصوص مفتی اعظم پاکستان سے بھی آپ بات کریں، رابطہ قائم کریں، اور کوئی لائحہ عمل طے کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں اس سلسلے کے اندر۔ انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ میں بھی بات کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر دوستوں نے، ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ غلام محمد سوہو صاحب کے جو روابط ہیں ہماری بعض اہم شخصیات ہیں اہل سنت والجماعت کی، ان سے اگر کہا جائے تو وہ بھی اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اہل سنت کی تنظیموں میں اہم کردار ادا کیے ہیں۔ برکاتی جو گروپ ہے اس کے رفیق پردیسی صاحب ہیں، انہوں نے اہل سنت کی جو اہم معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر بعض دفعہ بڑے اہم کردار ادا کیے ہیں۔ اگر ہم اس اہم معاملے کے اندر ان کو شامل کریں تو اہم کردار وہ ادا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے غلام مسعود صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا آپ بات کریں رفیق احمد پردیسی صاحب سے، اور ان سے کہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کریں اس سلسلے کے اندر، ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہماری مدد کریں۔ اور یہ مسئلہ میرا آپ کا نہیں، سب اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے، سب اہل اسلام کا مسئلہ ہے کہ اہل سنت جس انتشار کا شکار ہیں، اور اس سے ہم کیسے نکل سکیں گے، اور کس طرح جو لادینیت کا طوفان آ رہا ہے، جو ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کرنے کا ایک معاملہ درپیش ہے، اور خدا نخواستہ یہ ایک بحران نیا آنے والا ہے، اس کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے۔ الحمدللہ حضرت قبلہ غلام محمد سوہو صاحب نے فوری طور پر رابطہ قائم کیا۔ تو رفیق احمد پردیسی صاحب نے کہا کہ میں چونکہ اس وقت ہوں نہیں ملک کے اندر، اور میں جا رہا ہوں دبئی وغیرہ کے اندر، بہت اہم میری میٹنگ ہے، انشاءاللہ وہاں سے آنے کے بعد اس مسئلے کے اندر ہم آپ کے ساتھ تعاون پورا مکمل کریں گے۔ کچھ اور لوگوں کے ساتھیوں کے بعض ساتھیوں نے ہمیں نام بتایا کہ ان سے بھی آپ رابطہ کر لیں، کیونکہ انہوں نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہمارے چامڑیا صاحب ہیں، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا کچھ معاملات کو اہل سنت کے سلجھانے میں۔ میں نے ان سے بھی بات کی، میں نے کہا آپ بھی معاملے میں انوالو رہے ہیں اہل سنت کے معاملات کو حل کرنے میں، اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس کو حل کریں۔ انہوں نے کچھ تجاویز دیے، کچھ مشورے دیے مجھے۔ اس کی روشنی کے اندر پھر میں نے جو سیلانی کے سرپرست اعلیٰ ہیں محترم جناب بشیر فاروقی صاحب، ان سے میں نے رابطہ قائم کیا۔ میں نے کہا یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور جس انداز سے ہم اہل سنت اس وقت بٹے ہوئے ہیں، اور جس انداز سے جودم پیدال ہو رہی ہے، یہ ایک المناک صورتحال ہے، اور یہ ایسے وقت ہو رہی ہے کہ جب کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ فیصلہ قادیانی کے حق میں آ جاتا ہے تو کیا کریں گے ہم، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ تو خدا کے واسطے آپ کچھ اس میں کردار ادا کریں۔ ماشاءاللہ آپ کی جو تنظیم ہے اور آپ کے جو تعلقات ہیں، آپ کے جو اثرات ہیں، ماشاءاللہ وہ اہل سنت کے تمام اداروں سے آپ کے تعلقات ہیں۔
انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا ایک ٹائم سیٹ ہو چکا ہے مفتی اعظم پاکستان سے، اور میں مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ ان سے پوری تفصیلی ڈسکس ہوگا۔ چنانچہ وہ تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں جانے کے بعد کافی تفصیلی گفتگو کی۔ پھر وہاں سے جب وہ واپس تشریف لائے تو انہوں نے پوری تفصیلات مجھے بتائیں اور اس سے آگاہ کیا انہوں نے اپنی پوری تفصیلات سے، اور کچھ مشورے ہوئے اس روشنی کے اندر جو ان کی ملاقات ہوئی تھی مفتی اعظم پاکستان سے۔ اس تمام صورتحال کی روشنی کے اندر ہم نے طے یہ کیا کہ ابھی ہم جلدی نہ کریں، کسی اجلاس کے اندر اس مشوروں کو جاری رکھیں اور دیگر اور اہم سربراہوں سے مشورہ کرنے کے بعد پھر کوئی ایک لاہ عمل طے کریں، اس لاہ عمل پر عمل کریں۔ چنانچہ ہم نے کہا حضرت قبلہ جب تشریف لا رہے ہیں، حضرت قبلہ سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ، تو اس میں باقاعدہ کوئی اجلاس نہ رکھا جائے اس کے اندر، اور محترم جناب علامہ کوکب نورانی صاحب نے کہا کہ میں نے کھانے پہ بلایا ہے حضرت قبلہ حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ کو، تو مجھ سے کہا کہ آپ بھی آ جائیں، میں 2-3 اپنے دوستوں کو کہہ دیتا ہوں وہ بھی آ جائیں گے، کھانے پہ بیٹھ جائیں گے ہم، ہو سکتا ہے کوئی مشورہ ہوتا ہے لیکن باقاعدہ کوئی یہ اجلاس نہیں ہوگا۔ میں نے کہا تو بہت اچھی بات۔ تو کھانے پہ انہوں نے ماشاءاللہ حضرت قبلہ پیر عبدالخالق صاحب بھرچونی شریف کو بھی دعوت دی تھی، وہ بھی تشریف لے آئے تھے۔ حضرت قبلہ حسین الدین شاہ صاحب کی تو اعزاز میں تھی، یہ مختصر کھانا تھا ان کے گھر کے اوپر، عشائیہ تھا ان کے گھر کے اوپر ان کے اعزاز کے اندر، وہ تو خود تشریف فرما تھے، اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے حضرت قبلہ حبیب الحق شاہ صاحب وہ بھی وہاں سے اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ بڑی امام کے امام پیر سید امتیاز شاہ صاحب وہ بھی حضرت کے ساتھ تشریف لائے ہوئے تھے، وہ بھی اس محفل کے اندر موجود تھے۔ کراچی سے اپنے کیا نام ہے مفتی نعیم مدنی صاحب بھی موجود تھے اس کے اندر، مفتی وسیم اختر صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے، ہمارے ڈاکٹر عمر صدیقی صاحب بھی اس محفل کے اندر موجود تھے، اور ڈاکٹر عثمان صدیقی کوئی بیرون ممالک سے آئے ہوئے تھے، وہ خصوصی طور پر وہ بھی ان کو دعوت دی تھی کوکب نورانی صاحب نے، وہ بھی تشریف فرما تھے۔ پر یہ ایک مختصر سے کھانے کی محفل تھی، لیکن ظاہر بات ہے جب علماء جمع ہوئے تو یہ ایک ایشو چل رہا تھا، اس پہ بھی مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے اس صورتحال کے اندر۔ اہل سنت کے جو انتشار بڑھ گیا ہے اور اب یہ کہ ایک المناک صورت اختیار کر گیا ہے کہ ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کو کیا نام ہے جلسوں کے اندر نہیں جانے دینا، ان کے جلسوں کو خراب کرنا، یہ ایک انتہائی کربناک صورتحال ہے۔ تو اس پہ جو خاص 2-4 ساتھی ہم جمع تھے، انہوں نے اپنے اپنے مشورے دیے، اپنی اپنی رائے دی اس مسئلے کو کیسے حل کریں۔ اس میں حضرت قبلہ پیر عبدالخالق صاحب برچونی شریف کے سجادہ نشین، انہوں نے بڑی ایک عمدہ رائے دی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے آپ کے اور اکابرین کے رابطے ہیں علماء سے بھی، مشائخ سے، تو ایک پنجاب کے اندر لاہور میں، یہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا ایک کنونشن طلب کیا جائے علماء کا، مشائخ کا، اور اس کے اندر ہم یہ اس مسئلے کو رکھیں کہ بھائی آپ بتائیں اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، اور اس کے اندر ایک لاہ عمل طے کیا جائے، اور تمام بڑے بڑے آستانے، بڑی بڑی خانقاہیں، بڑے بڑے علماء اس کے اندر، تمام ہماری اہم تنظیموں کے سربراہ اس کے اندر موجود ہوں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی راہ نکلے گی انشاءاللہ۔ لوگوں نے ان کی تجویز کو پسند کیا، اور دوسرے دن حضرت قبلہ پیر طریقت صوفی باسفہ علامہ غلام محمد سوہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت بڑا پروگرام رکھا ہوا تھا مغلی شریف کے اندر، میں بھی وہاں حاضر تھا، اور اسٹیج بھرا ہوا تھا علماء سے، مشائخ سے، اور وہ جو انہوں نے پروگرام رکھا تھا وہ 3 عنوان سے رکھا تھا، ایک عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، اور ایک عظمت قرآن کانفرنس، اور ایک حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اور ان کی شان کے اندر کانفرنس۔ یہ 3 عنوان سے وہ کانفرنس تھی، اور سندھ بھر کے مشائخ اور علماء کثیر تعداد میں جمع تھے، پورے اسٹیج بھرا ہوا تھا۔ میں نے وہاں جب مجھے موقع ملا خطاب کا، تو میں نے وہاں اپنے مختصر خطاب کے، میں کہا خطاب کا وقت نہیں ہے، رات کی 1:30 بج رہا ہے، میں نے کہا میں تو صرف اس وقت جو صورتحال ہے، خطرناک صورتحال ہے کہ کس طریقے سے قادیانیوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے قادیانیوں کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں، کہیں قومی اسمبلی میں ان کے حق میں بات کی جا رہی ہے، کہیں جناب ٹی وی ٹاک شو میں ان کے حق میں بات کی جا رہی ہیں، کہیں جناب عدالت کے اندر ان کے حق میں چیف جسٹس صاحب بات کر رہے ہیں، اور دوسرے جسٹس صاحب نے بات کی ہے ہائی کورٹ کے، تو انہوں نے واپس لے لی، لیکن بہرحال بات تو کی تھی انہوں نے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنا فیصلہ۔ تو میں نے کہا یہ تسلسل کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ کسی خطرے کی نشاندہی کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ ابھی فیصلہ محفوظ کیا ہے سپریم کورٹ نے اور وہ فیصلہ نہیں سنایا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر فیصلہ قادیانی کے حق میں آ جاتا تو کیا کریں گے ہم؟
ظاہر بات ہے جس انتشار کا ہم شکار ہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکیں گے اور وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا. اس کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے. پاکستان میں جب بھی کیا نام ہے کوئی تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں اسلامی اور مذہبی اور دینی تحریکیں وہ اتحاد کے ذریعے کامیاب ہوئی ہیں. تو لہٰذا ہمیں اتحاد کے لیے سب سوچنا چاہیے اور اتحاد کے لیے ہم جو کوششیں کر رہے ہیں. اور علامہ کوکب نورانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ خطیب ملت نے بھی بڑی کوششیں کی ہیں ان 3-4 مہینوں کے اندر. اور حضرت قبلہ حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے اتنی بڑی کوشش کی کہ جس روز کیا نام ہے سپریم کورٹ کا کیا نام ہے وہ ہیئرنگ تھی اس کی رات کو انہوں نے ایک بہت بڑا اجلاس رکھا اہل سنت والجماعت کا. اور الحمدللہ حضرت کے کہنے پر اکابرین اہل سنت کے بڑی تنظیموں کے سربراہ اور اس کے جو اہم قائدین ہیں وہ تشریف فرما ہوئے اور بڑا کامیاب الحمدللہ وہ ختم نبوت کانفرنس رہی الحمدللہ. تو میں نے کہا کہ یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے کہ اس لادینیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اور یہ جو سامنے ہمارے ایک بڑے مسائل سامنے آ رہے ہیں اور خطرات سامنے آ رہے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اتحاد اہل سنت ہو سب سے پہلے تو. اور اتحاد اہل سنت کے لیے ہم بڑی کوششیں کر رہے ہیں بڑے تجاویز بھی آ رہی ہیں. لیکن میں نے وہاں اپنے خطاب میں کہا سب سے بہترین تجویز جو تھی وہ حضرت قبلہ پیر عبدالخالق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تھی کہ ہم سب مل کر پورا زور لگاتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کی قیادت کو جمع کرتے ہیں پنجاب کے اندر یا کسی لاہور کے اندر یا اسلام آباد کے اندر. تو میں نے کہا کہ اس کے لیے کوششیں شروع ہو جانی چاہیے اور یہی واحد حل ہے اس وقت کیا نام ہے ان مسائل کا مقابلہ کرنے کا ان طوفانوں کا مقابلہ کرنے کا. اور حضرت قبلہ پیر عبدالخالق صاحب ہرچونی شریف نے یہاں تک آفر کیے کہ اس کا تمام خرچہ میں اٹھاؤں گا مرکز جماعت اہل سنت اٹھائے گی اور اس کے انتظامات انسام ہم کریں گے. اور انشاءاللہ جو ہمارے اثرات ہیں وہ اثرات پورے استعمال کر کے اکابرین کو دعوت دیں گے اکابرین کے در پہ جائیں گے ان سے گزارش کریں گے کہ آپ تشریف لائیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کامیاب ہو گیا. اور اگر اس کے اندر یہ تعاون ہو گیا شامل ظاہر بات ہے حضرت قبلہ حسین الدین شاہ صاحب کا ایک مقام ہے ایک مرتبہ ہے ان کے ہزاروں کی تعداد کے اندر شاگرد ہیں اور تمام آستانے ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں وہ اپنا اثر و استعمال کریں گے. حضرت قبلہ مظہر شہید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ جو دوسری جماعت اہل سنت کے سربراہ ہیں ظاہر بات ہے کہ غزالی زماں کا کوئی آستانہ کوئی چھوٹا موٹا آستانہ تو نہیں ہے وہ بھی ہماری سرپرستی فرمائیں گے وہ بھی کیا نام ہے تمام آستانوں سے رابطے قائم کریں گے. پھر جمعیت علماء پاکستان خادم کی حیثیت سے انشاءاللہ رابطہ قائم کریں گے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم 4-5 مل کر اگر کوکب نورانی صاحب ماشاءاللہ فعال ہیں اس معاملے کے اندر ہم سب 4-5 مل کر اگر کوشش کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ کانفرنس بڑی کامیاب کانفرنس رہے گی اور پوری اہل سنت کی قیادت وہاں جمع ہوگی اور وہاں جو فیصلے ہوں گے انشاءاللہ اتحاد اہل سنت کے سلسلے میں انشاءاللہ وہ فیصلے سب مانیں گے اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی حل نکلے گا انشاءاللہ. تو اب تک یہ صورتحال تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر ہم نے کام شروع کر دیا ہے. اور میں مایوس نہیں ہوں مجھے یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارے مفتی اعظم پاکستان جو شریک نہیں ہو رہے ہیں وہ شاید اس وجہ سے بددل ہیں کہ بعض لوگ اس اتحاد والے کام کو بھی کیا نام ہے اس کے اندر بھی رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو وہ کام کرتا ہے اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو ظاہر بات ہے اس وجہ سے ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس معاملے میں پڑھ کے اپنی عزت خراب کریں اور اپنے تنظیم المدارس کی عزت خراب کریں. ہو سکتا ہے اس لیے مفتی اعظم پاکستان نہیں آ رہے ہوں لیکن حضور والا میری تربیت تو قائد ملت اسلامیہ نے کی ہے. قائد ملت اسلامیہ پر کیا کیا الزام نہیں لگے اور کیا کیا فتوے نہیں آئے ان کے اوپر ڈٹ کے وہ کھڑے رہے اور انہوں نے کام کیا الحمدللہ اور تاریخی کام کیے الحمدللہ. کوئی پرواہ نہیں کی انہوں نے کہ کوئی کیا کہتا اور کیا کوئی نہیں کہتا کیا فتوے نہیں آئے ان کے اوپر. یہ حال میرا ہے مجھ پہ پتہ نہیں کتنے فتوے آئے اور آج بھی صورتحال یہ آپ حیران ہوں گے. یہ جو میرا ویلاگ پہلا تھا اس میں نہ میں نے کسی کے خلاف بات کی تھی نہ میں نے کسی کی توہین کی تھی نہ میں نے کسی کی تذلیل کی تھی. میں نے تو اتحاد کی بات کی تھی. اتحاد کی بات کے اوپر ہزارہ لوگوں نے تعریفی کیا نام ہے کمنٹس کیے اس کے اوپر دعائیں دی ہمیں. لیکن بعض ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے گالیاں دی مجھے اور اس پہ جہاں برا بھلا کہا ہے انہوں نے اس کو. تو کیا میں ان کے برا بھلا کہنے سے بدل ہو کے بیٹھ جاؤں جو مجھے گالیاں دے رہے ہوں اس پہ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں؟ حالانکہ میں ان کا جواب دے سکتا تھا لیکن میں نے کہا کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگوں کی عادت ہو گئی ہے نہ ان کو کوئی گلی میں جانتا ہے نہ ان کو گھر میں کوئی جانتا ہے. بس وہ کسی شہرت والی شخصیت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور 2-4 بیلا کر لیتے ہیں اور لوگ واہ 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 اس جماعت کے لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اس تنظیم کے مخالف ہوتے ہیں یا اس آدمی کے مخالف ہوتے ہیں. وہ آدمی پوچھنا شروع ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے بھائی واہ واہ. اب ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ 4 آدمیوں کی واہ واہ کے اندر تم اپنے کیا نام ہے عاقبت خراب نہیں کر رہے. بجائے اس کے کہ اتحاد کی بات کرو انتشار پھیلا کر
ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے ایک دوسرے کو گالیاں دے کر اور انتشار پھیلا کر تم اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو. یہ 4 ویور تمہارے بڑھ جائیں گے تو کون سا قیامت آ جائے گی اور کون سا تم کیا نام ہے بہت بڑے لمبا بن جاؤ گے, بہت بڑے کامیاب شخصیت بن جاؤ گے تم. 4 آدمی اگر تمہاری تعریف کر دیں گے تو یہ طریقہ ہو گیا ہے کہ کسی مشہور شخصیت کی تعریف کر دو یا کسی مشہور شخصیت کی برائی کر دو اور پوچھنا شروع ہو جائے. تو یہ لوگوں نے ایک عام بنا دیا جس کو کوئی بھی نہیں جانتا, وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. آج کل لونڈے لپاڑے اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں, ان کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے خلاف بھی اس پہلے ویلاگ کے اوپر جو باتیں آئی ہیں اور جو لوگوں نے مجھ پر الزام تراشیاں کیا, اس کے جواب میرے پاس موجود ہیں. لیکن میں کہتا ہوں اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, کوئی جواب میں نہیں دے رہا. اور میں نے اپنے دوستوں کو بھی کہہ دیا, اپنے مریدوں کو کہہ دیا, اپنے شاگردوں کو کہہ دیا, علماء سے کہہ دیا, جمعیت علماء پاکستان کے لوگوں سے کہہ دیا, کوئی جواب مت دینا کسی کو. ان کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے یہ ان کا طریقہ ہے کہ یہ اس قسم کی بات کر کے اپنے آپ کو پجواتے ہیں. بس اتنا میں ضرور کہوں گا, جو میری برائی کر رہے ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کس بات پر کہ آپ اپنی نیکیاں مجھے دے رہے ہیں. میں ویسے کوئی نگار آدمی ہوں. آپ جب میری برائی کریں گے اور جناب مجھے گالیاں دیں گے تو آپ کی نیکیاں مجھے ملیں گی. اب جب نیکیاں مجھے ملیں گی, ہو سکتا ہے میری بخشش کا وہ نیکیاں ذریعہ بن جائے, کیونکہ میرے پاس تو نیکیاں کم ہیں. تو ایک تو آپ میرے لیے اچھا کام کر رہے ہیں کہ مجھے نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں, جو برائی کر رہے ہیں. لیکن آپ اپنے لیے غور کر رہے ہیں کہ آپ اپنی نیکیاں بھی کم کر رہے ہیں اور اتحاد اہل سنت میں رکاوٹ بن رہے ہیں. پوری قوم دیکھ رہی ہے, جو کمنٹس کر رہے ہیں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کمنٹس کر رہے ہیں کیا نام ہے اس اتحاد کے خلاف. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کون لوگ ہیں اور کون سی تنظیم ہے کہ جانب اتحاد کے خلاف ہیں. جو لوگ اتحاد کے خلاف ہیں اہل سنت کے, وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑے ظلم کر رہے ہیں وہ, اور ایک بہت بڑے کیا نام ہے انتشار کے اندر عوام کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں وہ. ہم ایک اتحاد کی بات کر رہے ہیں, ہم اتحاد کے اندر تعاون کرنا چاہیے آپ کو, نہ کہ آپ کیا نام ہے گالیوں کی بریگیڈ آپ نے بنا لی ہے اور گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں. لہذا میں ان کے لیے اور کچھ نہیں کہنا چاہتا, نہ ان کو جواب دینا چاہتا ہوں. جو بیتوکی باتیں کی میرے پاس جلال بھی موجود ہے, اس کے جواب بھی موجود ہے, لیکن کوئی جواب نہیں دینا چاہتا. صرف اتنا میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے تو آپ اچھا کر رہے ہیں, نیکیاں مجھے اپنی دے رہے ہیں, لیکن اپنی عاقبت آپ اپنی خراب کر رہے ہیں, اپنی نیکیاں بھی برباد کر رہے ہیں آپ. اور اہل سنت کے اندر جو انتشار ہے اور اتحاد کی جو ہم کام کر رہے ہیں, اتحاد میں آپ رکاوٹ بن کر بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. بہرحال ہم الحمدللہ اس کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. کوئی گالیاں دے اور کوئی کیا نام ہے ہمیں کتنے برا بھلا کہ انشاءاللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہم اس اتحاد کی کوشش میں نکل گئے انشاءاللہ, اور یہ مشن ہمارا جاری رہے گا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اہل سنت متحد ہوں گے انشاءاللہ, اور کوئی مائیکا لال اسلام کے خلاف, دین کے خلاف, ختم نبوت کے خلاف کوئی سازش کرے انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہم مل کر انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.